شان ہم مانا والو تیری شان ہم مانا والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا اور میرے روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے سدا تیرا نام لب پہ رہے صدا جو تیری رضا میری آرزو جو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور میں گناہ اللہ میں گناہگار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا اور نہ ہی ہو سکا تیرا حق ادا کہ تیرا فضل ہے فضل بے باں تیرا فضل ہے فضل بے بہا مجھے رکھنا حشر میں سرخرو ہمیں رکھنا حشر میں سرخرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اقرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا اچھا پڑھا اتنا اچھا آپ کی آواز میں اتنا سر اتنا درد اتنی محبت ہے واقعی کب سے آپ پڑھ رہے ہو ویسے میرے بچپن سے شوق ہے لیکن 4-5 سال ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا شو کا ہم سے آغاز کیا اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا بس اقرا کی تعریف کرتے ہوئے بہت اچھا لگا اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے میں ان کا پہلے تعارف کروا دوں پھر ہم آج کے ٹاپک کی جانب بھی آئیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اچھے اور ریلیجس اسلام کے حوالے سے بہت اچھی بات کرنے والی ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر موجود ہیں سروت عسکری صاحبہ السلام علیکم جی کیسے وعلیکم السلام الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے بات ہوتی ہے اچھا شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ میٹرو ون نیوز میرا گھر ہے آپ جب بلائیں گے میں آؤں گی بالکل بالکل بس یہ آپ کا گھر ہے آپ کی جگہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے اچھی اچھی باتیں بتانی بھی ہے آپ سے بات کر کے آپ سے سیکھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب شو کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہمیشہ پتہ سروت صاحبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات آپ بتاتی ہیں, ہمیں نیا سکھا رہی ہوتی ہیں, اور اتنا ہماری زندگیوں میں کام آتا ہے نا کہ بس آج کا ہمارا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ اور ویری
ڈفرینٹ ایک وہ ہے کہ انسان کی جو زندگی جس طرح ہم لوگ اپنی لائف میں ہم لوگ جس طرح لائف گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا ایمان کتنا ہمارا مضبوط ہے، اور دوسرا ہے کہ عبادات، ایمان اور عبادات جو ہیں وہ کس طرح سے ہم ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، دونوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم ایمان کی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں اور پھر عبادات کی، اور پھر دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یقین نہ کرے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ میں اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور پاک پروردگار عالم کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے اصول ہیں جو کہ شاعر اللہ ہیں، جو کہ اللہ کی نشانی ہے، ہم ان تمام کے اوپر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی بدنصیب ایسا ہو کہ جس سے یہ پوچھا جائے کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، رسول پر یقین رکھتے ہو، مگر تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تو اگر وہ کہہ دے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے قرآن مجید کو کتاب غیب ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدنصیب ایسا کہے کہ وہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر نہیں تسلیم کرتا، قبلہ نما نہیں تسلیم کرتا، تو ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یعنی یہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور جب ہم ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اقرار عملی طور پر کرتے ہیں، صرف زبانی طور پر نہیں کرتے بلکہ اپنے دل، روح کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ کی کتاب پہ جو قرآن مجید ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی اس پہ بھی یقین کرنا ضروری ہے، اور ایمان کا کیا اس سے تعلق کتنا زیادہ ہوتا ہے جب ہم اسے پریکٹیکلی بھی اپنائیں، اور جو لوگ صرف اس پہ یقین رکھیں اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی نہیں اپنا رہے ہوتے زندگی میں، اس کے حوالے سے بھی ذرا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، پریکٹیکلی اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطلب عبادات میں شامل ہوگا یا ایمان میں شامل ہوگا؟ میں عرض کرتی چلوں کہ میں اسی اسٹوڈیو میں اسی مقام پر میں کافی عرصے تک ایک لائیو پروگرام ہوسٹ کیا کرتی تھی، ریلیجیس پروگرام، تو اس میں بہت سارے لوگ کال کیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ سورہ پڑھ لیجئے، یہ آیت پڑھ لیجئے، تو کہتے جی یہ تو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو گھمائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اچھا، مسائل کا حل بہت ساری مرتبہ، مجھے اللہ رب العزت معاف کرے لیکن میں دست ادب جوڑ کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری مرتبہ کبھی ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ آزمائش تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے، ہم ان کے قطار شمار میں آتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء و مرسلین کے لیے ہوتی ہیں آزمائشیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے عموماً۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وہ قرآن مجید جو کہ عمل کرنے کی کتاب تھی، ہم نے اسے طاقتوں کی زینت بنا دیا۔ وہ کتاب جو کہ در حقیقت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے راستوں کو کھول رہی ہے، قیامت تک کے واسطے رہنما مشعل ہدایت بن کر آئی ہے، اسے ہم نے مرتے ہوئوں کے سرہانے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے یا بیٹی کے رخصت ہوتے ہوئے سر کے اوپر سایہ کرنے کے لیے اس کتاب کو مخصوص کر دیا ہے۔ جب تک ہم نے اس کتاب ہدایت کو عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تب تک ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم اس کتاب ہدایت کو در حقیقت اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مغربی دنیا نے، یورپین دنیا نے اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے، اسلام کے ذریعے اصولوں میں بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے، تو پرابلم یہاں پر آئی کہ انہوں نے اس سے سیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے ان اسلام کے ذریعے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی، ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے مگر ہماری آنکھیں بند رہی۔ اچھا، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں ایمان انسان کا جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کے ذریعے ہی وہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے۔ جہاں تک عبادات کی بات آتی ہے، عبادات ہمارے اوپر جو ہے وہ فرائض بھی ہیں اور کچھ نفلی بھی اور سنت بھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ عبادات کا جو تعلق جس طرح ہم نے ابھی یہ بیان آپ کریں گے کہ کیا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ اور ہمارے جو ہے یہ ایک جو روٹین ہماری جو چل رہی ہوتی ہے لائف کا، اس کے ساتھ؟
دیکھیں عبادات الہی کی جب بات کرتے ہیں تو اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے لیے جو جزو اول ہے جو کہ فرض ہے وہ ہے وضو. یعنی اگر ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی, ہماری نماز نہیں مکمل ہوگی تو ہم عبادت گزار نہیں بن سکتے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں, تمثیلی احادیث. تمثیلی احادیث مطلب یعنی کر کے دکھانا یا سمجھانا یا کسی مثال کے ذریعے سمجھانا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک پانی کا حوض ہو, گرم پانی سے لبریز حوض ہو, اور وہ اس میں کم از کم 5 مرتبہ غسل کرے, ڈبکی لگائے, غوطہ دے, تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل گرد و غبار کچھ رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی, کہا کہ بے شک یا رسول اللہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی گرد و غبار, کوئی میل کچیل, کوئی ذرہ کچھ باقی رہ سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے. جب انسان کم از کم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے, ویسے ہم کیا علماء کرام بلکہ مذہب اسلام یہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ پورا دن وضو سے رہیے, آپ اپنی عادت بنا لیجئے وضو سے رہنے کو. جیسے ہی آپ کا وضو ختم ہو جائے دوبارہ آپ وضو کو قائم کر لیجئے. تو اگر جب آپ وضو سے رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے, ایک طہارت پیدا ہو جاتی ہے, اور ایسی طہارت ہوتی ہے کہ جب آپ وہ پاکیزگی, وہ طہارت آپ کو اتنی ہمت, اتنی طاقت, اتنی قوت عطا فرماتی ہے کہ آپ خود بخود اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم وضو کی بات کرتے ہیں تو عبادت الہی کے ذریعے آپ بڑے بڑے فرعونوں کو شکست دے سکتے ہیں, آپ بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں اگر یہ 2 سجدے اللہ کو اللہ مان کر کیے جائیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے اور صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت موجود تھی. تو ظاہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھا رہے تھے, لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, آ رہے تھے. تو اسی میں کوئی شخص جو کہ نیا نیا مسلمان تھا وہ داخل ہوا مسجد نبوی میں, اور آتے ہی اس نے کھٹ کھٹ نماز پڑھنی شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ نئی مشین ذرا تیز تیز چلتی ہے, تو اب اس نے نہ قیام کا پتہ, نہ قعود کا پتہ, نہ رکوع کا معلوم, نہ سجود کا معلوم, جلدی جلدی کھٹ کھٹ اس نے نماز پڑھی اور وہ نماز پڑھ کے وہاں سے رخصت ہو گیا. اب صحابہ کرام جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو اس نے نماز پڑھی, نہ جس کے رکوع کا پتہ, نہ سجود کا پتہ, نہ قیام کا, نہ قعود کا, کچھ بھی نہیں معلوم, تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دین اس کی زبان تک ہے, جب دین اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا خوبصورتی کے ساتھ, تو وہ دل کی دنیا جب آراستہ ہوگی تو اس کا ظاہر بھی خود بخود آراستہ ہو جائے گا. عبادات کی جس طرح ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ایک شخص ہے جو بہت عبادت کرتا ہے, بہت اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سجدہ بھی کرے, لیکن پھر ایک جو ہے کوتاہی ہونے لگ جاتی ہے, وہ یہ کہ جب انسانیت کی خدمت کی بات آتی ہے تو وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے, اور اس وقت وہ انسانیت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ صرف اس وقت وہ سیلفش بھی ہو جاتا ہے. وہ اس وقت اپنا پیسہ جو ہے وہ بے انتہا ہونے کے بعد بھی خرچ نہیں کرتا لوگوں پر. پھر کوئی ان سے مدد کے لیے آتا ہے تو ان کو دھتکار دیتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے خیال رکھنے کی بجائے ان کو جو ہے وہ اگنور کرنے لگتے ہیں یا دھتکارتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ شامل ہوتی ہیں. اس کا جواب ہم لیں گے آپ سے, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کی جانب جاتے ہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے اور ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ بھی ہیں, اور بہت اچھا ہم آج ٹاپک لے کر آئے ایمان اور عبادت کے ساتھ کیسے جو ہے ہم لائف اپنی گزار سکتے ہیں, اور کیا کیا ان کے فوائد بھی ہیں, اور کس طرح سے ہمیں عبادات کرنی چاہیے. تو میرا جو سوال تھا کہ ایک انسان بہت عبادت کرتا ہے لیکن انسانیت کھو بیٹھتا ہے یا انسانیت اس کو یاد نہیں رہتی ہے, تو یہ ایک تو ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اتنی عبادت کرنے کے بعد کیا اس کے اندر وہ اجاگر نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے, ہیومینٹی کے حوالے سے, کہاں پر وہ کھو جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے اس کا مجھے جواب تاریخ میں ایک یہ ملتا ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا, کہا کہ فرزند رسول بہت ساری مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ شخص بہت متقی نظر آتا ہے مگر اس کے باوجود وہ گناہوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر پاتا,
یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مومن دستے سوال دراز کرتا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کے واسطے آگے نہیں بڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ابھی تقویٰ کی کمی ہے. تو دیکھیں یہ مسئلہ ہمارا آپ کا ہے، آج کل کا مسئلہ ہے، دور حاضر کا مسئلہ ہے. تو اب لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، کہا کہ فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے، تقویٰ بھی ہو اور انسان گناہوں کے سامنے سرنڈر بھی نہ کر سکے. تو تقوی کے معنی کیا ہے؟ در حقیقت تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے خوف کھاتا رہے. تو اب انسان جب اللہ سے خوف کھاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ خود بخود اس کا جو اندر کا ہے انسان وہ آمادہ ہو جاتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات ہیں. دیکھیں نازیہ، میں کہتی ہوں ہم میں سے کون ایسا تھا، کس کی زندگی میں ٹائم تھا کہ وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا؟ لیکن معلوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو جوڑ کے بتایا. ہم میں سے کون ایسا تھا جو کسی غریب کو کھانا کھلاتا؟ لیکن ہمیں معلوم ہے آج ہم یہاں پر کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے، کل انشاءاللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے. کوئی کسی پیاسے کو پانی کیوں پلاتا؟ لیکن ہم کو معلوم ہے آج اگر ہم کسی پیاسے کو پانی پلائیں گے تو کل انشاءاللہ تعالی ساقی کوثر حوض کوثر پر ہمیں سیراب فرمائیں گے، آب کوثر سے سیراب فرمائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا ایمان اتنا مکمل ہو کہ آپ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، کل آنے والی جو تمام تر نعمتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں ان کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہوں. اگر آپ مکمل ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کا اوڑھنا بچھونا تو ہے، دین کو آپ نے ظاہر بظاہر بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن اندر سے آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ایجوکیشن کی بھی کمی ہوتی ہے. دیکھیں ایجوکیشن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یہ جو ہماری جو دنیاوی ایجوکیشن ہے یا جو ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولز بارے میں بات کر رہی ہوں. ایجوکیشن دیکھیں قرآن مجید بھی جب پڑھا جاتا ہے یا حدیث بھی پڑھی جاتی ہیں تو ان میں جو ہے آپ وہ چیز وہ پڑھ کر ہی آتا ہے، وہ سمجھ کر ہی آئے گا. تو وہ بھی تو ایجوکیشن ہے. اس ایجوکیشن کو آپ کیا وہ کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے، زبان سے ادا کر رہا ہے، دل سے ادا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت تو وہ کر رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا ضروری، لیکن اس کو حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ نہ اس نے کبھی پڑھا، نہ اس نے کبھی اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ انہیریٹڈ فیملی میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کیا ہے، لیکن جب بتائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. نازیہ اس میں میں جو نقطہ شامل کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں 3 متوازی نظام تعلیم چل رہے ہیں. ایک انگلش میڈیم اسکولز چل رہے ہیں، ایک سرکاری نظام تعلیم چل رہا ہے اور دوسرا مدارس کا نظام تعلیم چل رہا ہے. اب یہاں سے جو پروڈکٹ باہر نکلتی ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کس طریقے سے کام کیا گیا ہے، ورک کیا گیا ہے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ دوسری مقامات پر جو آپ کے معاشرے کا سب سے عالم قابل فاضل شخص ہوتا ہے اس کو آپ درس و تدریس پہ رکھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ ناکام، جس کو کہیں پر کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی، وہ ٹیچنگ کر لیتا ہے، وہ ٹیچنگ کی جانب آ جاتا ہے. اور یہ جو پرائیویٹ اسکول مافیا ہے اس نے بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے کہ بہت چھوٹے لڑکے لڑکیوں کو رکھ لیا جاتا ہے، ہائر کر لیا جاتا ہے جن کو خود ہی اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا تو وہ آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اساتذہ کرام اس میں بہت گہرا عمل سر انجام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے پاس خود علم ہوگا. علامہ اقبال نے شمس العلماء کا خطاب کیوں دیا تھا اپنے استاد کو؟ کہا کہ اگر مجھے شمس العلماء کا خطاب دینا ہے تو میرے استاد میر حسن کو دیا جائے. بالکل جی. انگریز نے پوچھا کیوں انہوں نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے علامہ اقبال بنایا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال بنایا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس اساتذہ کرام ایسے ہوں گے جو آپ کی روح کی، آپ کی ذہن کی، آپ کی دل کی تطہیر کر دیں تو آپ وہ جو کوئلہ ہے وہ خود بخود ہیرا بن جائے گا. بالکل. اچھا ہم نے کچھ ہمارا اسکول تھا الحمدللہ، ہم نے بڑے بلیسنگ ہم اس حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں صاحب نے کہا نا ٹیچرز ہمارے ینگ ٹیچرز بالکل بھی نہیں تھے. ہمارے بھی بڑے ایکسپیرینس ایسے ٹیچرز ہوتے. اور جب ہمارے اسلامیات کا سبجیکٹ آتا تھا
تو اس میں وہ جو ہے قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں پورا جو ہے مطلب قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے کہ ہمارے دین میں ہے کیا, ہمیں کس طرح سے رویے رکھنے ہیں, ہمیں کس طرح سے اچھے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں جو ہے کم از کم 10 منٹ ہمارے اپنی کاؤنسلنگ میں بھی گزارتی تھی. تو اتنا اچھا مطلب وہ ایک جو سیناریو یا ایک وہ ٹائم ہوتا تھا ہمارا, وہ بہت اچھا ہمارا گزرا ہے. اسی حوالے سے کہ ہم نے لائف کو بھی بہت کچھ سیکھا. یہ نہیں کہ ہمیں صرف انہوں نے گھر پہ چھوڑ دیا کہ جی تربیت تو گھر پہ ملے گی, تربیت ہمیں اسکول سے بھی ملتی تھی. یہ بات جو ہے یہ ہمیں تھوڑی سی کمی جس طرح آپ نے کہا نا اسکول میں محسوس ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے اس کو کمپلسری اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ہاؤ ٹو لیو یور لائف جب ہیومینٹی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, کیونکہ ہم نے دیکھا باہر کے ممالک میں ہیومینٹی کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن ہمارے میں تو پورا اللہ نے سبجیکٹ ہمیں دیا ہوا, ہمارا دین مکمل انسانیت کا نام ہے. لیکن میں یہاں پر ایک جملے کا اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں نازیہ, صرف اسکول ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ہمارے گھروں کی تربیت بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہے. ہمارے ہے ہی ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اسکول کو اپنی ذمہ داری چھوڑنی نہیں چاہیے یہ والی کہ ہم صرف ایجوکیشن دیں. دیکھیں جو اساتذہ کرام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچہ صرف 6-7 گھنٹے رہتا ہے, باقی تو پورا ٹائم وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتا ہے. والدین کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سے بچہ چلا جاتا ہے وہ زندگی کا قیمتی ترین وقت, اگر آپ نے 2.5 ایئرز میں اس کو گھر سے نکال دیا ہے اسکول کے نام پر, کنڈرگارٹن کے نام پر, تو اب وہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی وقت وہاں پہ گزار رہا ہے. تو یہاں پر معاشرے کے تمام عوامل ذمہ دار ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ والدین کی تربیت نہیں ہے. جب والدین کی تربیت نہیں ہے تو پھر ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ جب والدین بے تربیت ہیں تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نہیں, نانا نانی دادا دادی کو ہم آج کل برداشت کر نہیں سکتے ہیں. تو اب بتائیے کہ کون ہے جو اس ننی منی کوپلوں کی ذہن میں جاگنے والے نئے سوالوں کے جوابات دے سکے, ان کی آبیاری کر سکے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کے اسکول میں کاؤنسلنگ کا مرحلہ تھا, یہ کاؤنسلنگ ضرور ہونی چاہیے اور ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جب دین اور مذہب کی بات آتی ہے سننا ہے, صرف بات نہیں کرنی ہے, بالکل جیسا کہا ہے اس کے اوپر. تو جب تک بچے کو اپنے سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے تب تک اس کا دل کیسے آمادہ و تیار ہوگا کہ وہ اس دین کے اوپر مکمل عمل کر سکے. اچھا ایک چیز اور جو ہم آج کل کے زمانے میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو جو خواتین ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے وہ جو ہے میڈز وغیرہ رکھ کر اپنا ٹائم جو ہے وہ بچوں کو میڈز کے لیے دیتی ہیں, اور جہاں پر جن کے پاس اگر میڈ وغیرہ رکھنے کے لیے اتنا نہیں ہوتا تو سارا دن وہ کھانا پکانا, رسوئی اور ساتھ ہی جھاڑو پوچھا دیتے ہوئے اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ وہ پھر اگین بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی ہیں. آپ کا کہنا بڑا اچھا ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ دادا دادی نانا نانی ان کے ساتھ جو ٹائم گزرتا ہے بچوں کا, کیونکہ اگر خاتون جو ہے وہ کام میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے تو پیچھے سے بچے کی تربیت کے لیے تو بڑے بزرگ ہوتے ہیں, اور جتنا اچھا ٹائم وہ دے سکتے ہیں شاید ہی والدین اپنا ٹائم دیتے ہوں گے ضرور, لیکن ان سے جو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے جو کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں وہ کہاں ملتی ہیں پھر. نازیہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسوئی کا کام, کچن کا کام, گھر کے کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہم اب تو ویسے بھی زندگی میں بہت آسانیاں شامل ہو گئی ہیں, ہمارے پاس مشینز بہت زیادہ آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری خواتین کا ٹائم موبائل فون نے لے لیا ہے. ہماری زندگی کا جو قیمتی ترین وقت تھا, جو وقت ہمیں ان بچوں کو دینا, یہ بچے اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے, آپ ان بچوں کو لانے کے ذمہ دار بنے ہیں. تو اب اس کے بعد آپ کو اپنے کچھ مشاغل کو, اپنی کچھ دلچسپیوں کو ایک طرف رکھ کے ان بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. یہ بچے آپ سے ٹائم مانگتے ہیں اور یہ ان کا حق بھی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے اس کے پاس بہت ساری مصروفیات کو, ان کو ڈے اسپینڈ بھی ضرور کرنا ہے, ان کو بہت سارے کام کرنے ہیں, لیکن ایک اچھی مدر بننے کے لیے میں ایک اسکول میں ایک زمانے میں جاب کرتی تھی, تو وہاں پر ایک اس ایریے میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا تو ان کا بچہ جو تھا وہ میری کلاس میں پڑھتا تھا. اچھا کلاس میں بچے تھے تو وہ اپنی ہوم ورک شیٹس جو تھے وہ ویکلی جمع کرایا کرتے تھے, تو میں جمع کر لیا کرتی تھی اور فائلز میں ان کی رکھ لیا کرتی تھی. تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہوا, جب سیمسٹر ختم ہوا اور اس کے بعد جب میں نے ان بچوں کی فائلز کو چیک کیا کہ کس کے پاس کس کی کتنی ہوم ورک شیٹس آئی ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ کا بچہ تھا ان کے فائل میں 1-2 شیٹس کے علاوہ اور نہیں تھی شیٹس. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو بچہ جو تھا
وہ کبھی اس کے لیسز کھلے ہوئے ہوتے تھے, کبھی اس کا پراپر لنچ نہیں ہوتا تھا, وہ بہت برے حالات میں اسکول آتا تھا. تو آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ محنت کس کے لیے کر رہے ہیں, آپ پیسہ کس کے لیے کما رہے ہیں, آپ رات دن کس کے لیے کر رہے ہیں. آج یہ بچہ جس کو آپ اپنے سے قریب نہیں کریں گے, کل پھر یہ اگریسو ہو جائے گا. بہت سارے مقامات پر ہم جاتے ہیں کیونکہ پبلک سے ہمارا براہ راست تعلق ہوتا ہے, تو خواتین کہتی ہیں, بہت سارے مرد حضرات بھی کہتے ہیں جی بچے بات نہیں سنتے. میں ان سے ہی کہتی ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی بات سنائی تھی انہیں؟ جس وقت سنانے کا وقت تھا آپ نے انہیں واقعی اپنی بات سنائی تھی, اس وقت آپ نے وقت دیا تھا؟ اگر اس وقت آپ نے وقت نہیں دیا تو اب آپ اس وقت ان سے شکایت مت کیجئے, کیونکہ انہوں نے, کہا جاتا ہے نا کہ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں اسے دوسرے اپنا لیا کرتے ہیں. گھر سے اس کو ٹائم نہیں ملا, اس کو دوسروں نے اپنا لیا, اس سوسائٹی نے جکڑ لیا, اس کو دوستوں نے جکڑ لیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نے گھر میں ٹائم دینا کم کر دیا. اب والدین کو شکایت ہو گئی کہ جی بچہ بات نہیں سنتا. بچہ بات سنے گا, آپ اسے سنائیے تو صحیح, آپ اسے اپنے سے قریب تو کیجئے. دیکھیں یہ جو قربت, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اگر کوئی ماہرین نفسیات بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو میں ہمیشہ اپنے سننے والوں سے درخواست کیا کرتی ہوں کہ اپنے بچے کو جسمانی لمس ضرور دیجئے. ہمارے یہاں اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. ماں اس کے لیے کھانا پکائے گی, روٹی پکائے گی, باپ اس کے لیے محنت کرے گا کہ اس کو بہترین لگژریز دے سکے, لیکن ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کبھی بچے کو گلے لگائیں, کبھی پیار کریں. شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرنا بھی, یہ بھی میں نے دیکھا, کبھی اس کے ماتھے پہ بوسہ دے دیں. ہاں, کہ یہ چیزیں میں نے بہت کم دیکھی, کہ میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں, پتہ نہیں ایک شرم اور ایک جھجک ہوتی ہے کہ سر پہ ایک ہاتھ پھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہ آپ کا جب آپ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں تو بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی آپ سے جو ہے وہ قریب ہونے لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے بچے کو ایک بوسہ دیتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے جنت کا ایک محل تعمیر کر دیتا ہے. تو سوچئے اس بچے کو جب آپ پیار کرتے ہیں, جب اس بچے سے آپ, ہمارے یہاں جب بچہ شیرخوار ہوتا ہے تو اس کو تو بڑا سب گود وود میں لیتے ہیں بہت, لیکن جب در حقیقت اس کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ جاتا ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے تو ماں روٹی پکا رہی ہوتی ہے, ماں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ باپ سے پوچھتا ہے, باپ آفس سے آ کر اسی وقت ٹی وی کھول کر سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے, باپ جھڑک دیتا ہے اس کو. وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو کس سے پوچھے, کس سے معلوم کرے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ان ننھی منی کوپلوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے, ان کے سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے, اور آپ ان کے لیے رول ماڈل بن جائیے. بالکل بالکل. والدین کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اتنی اچھی مثال قائم کریں کہ ان کو آپ کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے. یہ ایک سوال اور میں نے کرنا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر کچھ اپنی ضد یا اپنی منمانی یا اپنے طریقے سے وہ چلنے لگتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت میں کہیں کمی تھی. تو یہ کیا واقعی ہی بات ہوتی ہے کہ تربیت میں کمی ہوتی ہے, یا بڑا ہو کے بچہ اپنی ہی چلانے لگ جاتا ہے یا اپنی گیدرنگ سے وہ چیزیں سیکھنے لگ جاتا ہے؟ دیکھیں صحبتوں کے رنگ بھی چڑھتے ہیں. بچہ جس گیدرنگ میں اٹھتا بیٹھتا ہے, جہاں پر جو اس کے دوست ہوتے ہیں, جو اس کے احباب ہوتے ہیں, وہاں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کرتا ہے. تو میں ہمیشہ ہی درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں مت جانے دیجئے, اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیے, ان کو خود گھمائیے, خود پھرائیے, خود ان کو لے کر جائیے, کھانا کھلائیے باہر, ان کو ٹائم دیجئے. جب آپ ٹائم دیں گے تو ان کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ یہ دوسروں کے ساتھ وقت نکال سکیں. اچھا, سب سے پہلی اور ایک بات جو کہ بحثیت ماں میں بھی کہنا چاہتی ہوں تمام ماؤں کو, کہ الدعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہمیں راستے سے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. دعا عرش الہی پر جاتی ہے, اور مظلوم کی دعا تو سیدھی عرش الہی پر جاتی ہے. کروں گی. اور جو وہ مائیں جو بچوں کو اپنے بد دعا دیتی رہتی ہیں, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہوا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کر بھی. جائیں گے بریک کی جانب اور اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. کرو یا شاہ دو عالم رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کرم یا نور مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم. او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، لاچاروں ناداروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے. او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، لاچاروں ناداروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے. تم ہی بتاؤ کون سنبھالے. جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہمدم، جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہمدم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. رحم کرو یا شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اقرا. آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. آپ جو ہے اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ اور آگے جو ہے نعت آپ پڑھیں اور آپ اور زیادہ ہمارے ساتھ شو میں بھی زیادہ سے زیادہ آپ تشریف لائیں. اچھا جی سرور جی، آپ سے میں وہی بریک سے پہلے سے آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ ماؤں کو دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے. مطلب آپ سوچیں کہ کوئی چیز نہ ہونے والی بھی ماں جب کہہ دیتی ہے نا تو وہ جب بس ہو جاتی ہے چیزیں. اتنی اللہ تعالیٰ ماں کی دعائیں سنتا ہے. لیکن وہ مائیں جو بچوں کو بد دعائیں بھی دیتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا، میں نے خود سنا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نا اگر آپ نے کوئی قصور نہیں کیا ہے تو بد دعائیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر بد دعاؤں سے واقعی کچھ ہو رہا ہوتا تو ہم سب ایک دوسرے کو کوس کوس کری دنیا کو ختم کر چکے ہوتے. تو اپنے آپ کو دیکھیے، ہمیں اپنا عمل ٹھیک رکھنا چاہیے، دوسروں کی بد دعاؤں سے نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن ماں تو ایک اسپیشل شخصیت ہے آپ کی زندگی کی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں کو راضی رکھے، کسی صورت سے ماں کا دل نہ دکھائے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کوئی کبھی بچے سختی سے بات کر دیتے ہیں، کبھی جواب دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، تو ماں کا دل نازک ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر چوٹ بھی لگتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماں جو ہے آپ کے لیے دعاؤں کا دروازہ ہے. تو ماں کو راضی رکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا حساب کتاب چھوڑ دیجئے. پاک پروردگار غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا. بالکل جی بالکل جی. اچھا لیکن اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جن ماؤں کا دل دکھایا جاتا ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ اگر کوئی الفاظ اس کے منہ سے اگر نکل جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. کہاں کہ ماں کا دل دکھانا، ماں کا دل دکھانا اس سے بڑی تو میں کیا کہوں. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا. اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے وغیرہ، بہت مشکلات میں گرفتار تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ، اس سے دعا کی درخواست کرو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں اس دنیا میں موجود نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر ماں موجود نہیں تو ان کی قبر پہ جاؤ. اس نے کہا میں بہت چھوٹا سا تھا جب ماں کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے ماں کی قبر کا نشان بھی نہیں معلوم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن میں انگلی سے لکیر کھینچو، اسے ماں کی قبر تصور کرو اور اس کے بعد دعا کرو. دیکھیں والدین جو ہے عالم برزخ میں بھی دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی لیے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد زندگی میں والدین کی نافرمان ہوتی ہے، لیکن کیونکہ مرنے کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرتی ہے تو وہ نافرمان نہیں شمار ہوتی. اور بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں بہت اچھے ہوتے ہیں والدین کے لیے، لیکن جب ماں باپ دنیا سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں. تو اب وہ عاقب والدین شمار ہوتی ہے. تو اولاد کو چاہیے
کہ وہ اگر دنیا سے گزر بھی گئے ہیں والدین تو ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتے رہیں، ان کے نام پر کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کہ سردیوں کا موسم ہے کسی کے تن پہ کوئی کپڑا ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ان کے والدین کو یہاں بھی ان سے راضی رکھے گا اور وہاں پہ بھی راضی رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جب انسان مشکل میں آتا ہے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہے آپ ایسی کوئی پڑھائی بھی پڑھنی ہوتی ہے، ایسے اللہ کے کلام بھی پڑھنے ہوتے ہیں جس سے جو ہے انسان کے معاملات جو ہیں وہ صحیح بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ پڑھنے کی چیزیں جو ہیں، پڑھائی جو کری جا رہی ہے، اس کے لیے کیا خصوصی کیا کوئی اہتمام ہوتا ہے یا کوئی انسان کہتے ہیں کہ اتنی سوچ بھی بڑی پازیٹیو رکھنی چاہیے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے، کیونکہ دیکھیں مشکلات آج کل ہر کسی کے گھر پر ہیں، ہر جگہ پر ہیں، کس طرح سے وہ ان مشکلوں سے وہ دور جا سکتا ہے اور ان سے لڑ سکتا ہے ان کلام کے ذریعے؟ دیکھیں پہلی بات تو کہ دنیا مزرعہ آخرت ہے۔ آپ کی یہ جو 40 ایئرز 60 ایئرز 70 80 ایئرز کی زندگی ہے، اس کو صرف یہاں کا خیال چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ وہاں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا تو خود بخود آپ کی مشکلات پریشانیاں سب ایک طرف رہ جائیں گی، صحیح ہونے لگ جاتی ہیں، صحیح ہونے لگتی ہیں اگر آپ حیات بعد الموت کا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری مرتبہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانیاں تو آنی ہی آنی ہے، زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن، نشیب و فراز آپ کے ساتھ زندگی میں ہے، تو اس سے لڑنے کی کوشش کیجئے، اس سے ہمت نہ ہاریے، مگر اللہ کو راضی رکھتے ہوئے۔ میں ہمیشہ بچوں سے کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ کو منا لو، اس کے بعد باقی سب تمہارے اپنے۔ تو ہم بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے جی نماز کے لیے تاخیر اس لیے ہو گئی، فلاں دوست آیا ہوا تھا، فلاں فرینڈ بیٹھی ہوئی تھی، ہم اس سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ دنیا کے رشتوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ سے بنا لیجئے۔ اللہ کو جب اپنا لیتے ہیں تو وہ پاک پروردگار عالم آپ کے تمام تر معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ واقعی سبحان اللہ۔ اچھا اس کے ساتھ انسان دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اکثر اس کی دعائیں جو ہیں وہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے جب کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگتے دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، جب تک آپ نے جس بندے کا دل دکھایا ہے اس سے آپ نے اس کے اوپر ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس لیے توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہماری زبان جب ہلتی ہے تو ہم دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہمارے اسلام میں تو اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ پڑوسیوں تک کے حقوق بتائے گئے۔ بالکل جی، مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے تو ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ انہیں وراثت میں حصے دار نہ قرار دے دیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بدسلوکی کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، اپنی زبان کو سنبھال سکیں، اپنے افعال اپنے اقوال کو سنبھال سکیں، اور اس کے بعد مومن، دیکھیں یہ جو دل ہے نا، کہنے کو یہ دل ہے لیکن یہ کعبہ اللہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مومن کا دل جو ہے اس کی بڑی حیثیت ہے، تو اگر آپ مومن کا دل ٹوٹنے سے بچا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ دل جو ہے وہ نہیں توڑنا، بلکہ اس شخص سے کیا معافی انسان مانگ لے کہ جب اگر کوئی اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی مشکلات ٹل نہیں رہی، صحیح نہیں ہو رہی، معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ہم تو جب تک ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کی لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اگر پریشانیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں تو کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں۔ جب تک آپ اللہ کے بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ بالکل۔ اچھا استغفار پڑھنے کے لیے جو ہے کوئی مطلب کوئی اسپیشلی کچھ مطلب تعداد ہوتی ہے کہ کتنا پڑھنا چاہیے یا ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے استغفار؟ دیکھیں انسان کا جو دل ہے اسے محو مناجات ہونا چاہیے۔ انسان کا جب دل محو مناجات ہوتا ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار بھی پڑھتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک شادی کی تقریب میں گئی، وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو میں دور بیٹھی ہوئی تھی، ذرا ان کی گفتگو سن رہی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی گفتگو میں 12 مسالوں کی چاٹ موجود تھی۔ فلاں کی بیٹی نے یہ کیا، فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں یہ فلاں وہ سارا سب کچھ کرا کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تو سوتے ہوئے ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ کے سوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ مت دیجئے، وہ پروردگار عالم سب جانتا ہے، وہ رب العالمین عالم الغیب ہے۔ آپ پہلے اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد پروردگار عالم ضرور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
پھر جو ہے آپ کے جو کوئی بھی مسائل ہو، استغفار کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے پہلے تو اس سے آپ معافی اس کے مانگیں۔ نقصان کا مداوع بالکل کیجیے، اللہ سے معافی مانگے، اس شخص سے معافی مانگے، اور پھر جو ہے آپ استغفار جو ہے وہ آپ پڑھتے بھی رہیں، اور اپنے انسان گناہوں سے جس حد تک ہو سکتا ہے وہ اسے بچنا چاہیے۔ اچھا، عبادات میں کیا کیا، مطلب اگر جس طرح کوئی عبادت انسان کرنا چاہ رہا ہے، اپنے ایک تو دیکھیں فرائض تو ہو گئے، اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی ہوتی ہیں، تو وہ کیسے اپنی عبادات کو کون کون سی عبادات وہ کر سکتا ہے، کس طرح سے کر سکتا ہے، کیسے ٹائم اپنا کیسے نکالے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو فرض عبادات ہیں، اس کی آپ نے کہا کہ فرض عبادات کے بعد تو جب ہم مستحب عبادات کی جانب آتے ہیں، نفلی عبادات کی جانب آتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے بندوں کو راضی کیجئے، لیکن راضی کرنے میں حقوق اللہ کو پامال نہ کیجئے، شریعت اللہ کو پامال نہ کیجئے، بلکہ آپ ایسے راضی کیجئے جس سے اللہ بھی راضی رہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینے کی ایک راہ گزر سے گزر رہے تھے، تو فقراء کی ایک جماعت نے کہا کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ آئیے، آپ ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیے۔ لوگوں کے لیے بڑا حیرت کا یہ مقام تھا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود پہ پروان چڑھے امام علی مقام، اور ان کے لیے کبھی خطبے کو طول دیا ہے، کبھی سجدے کو ادھورا چھوڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ چند لقمے بھی تناول فرما لیے، اور اس کے بعد کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اب اس نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے گھر آؤ۔ اور اس کے بعد جب وہ فقراء کی جماعت آئی تو امام علی مقام نے اس کو بہت کچھ دے دلا کر اور کھانے وانے کھلا کر وہاں سے رخصت کیا۔ اب چند دن کے بعد ایک اور مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک اور فقراء کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ آئیے، بیٹھیے، کچھ کھانا کھائیے۔ آج امام علی مقام اپنی سواری سے اترے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تو فقراء نے کہا کہ چند دن پہلے آپ نے ایک دوسرے فقراء کی جماعت کے ساتھ کھانا کھایا تھا ہمارے ساتھ، ہم میں ایسا کیا قصور ہے؟ کہا کہ وہ جو کھانا کھا رہے تھے وہ ان کا اپنا تھا، تم دوسروں کے گھروں سے بطور صدقہ مانگ کے لائے ہو، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، اس جملے سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ جہاں پر حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز بنایا جائے گا، وہاں پر آپ کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پر آپ کو سب سے پہلے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ یہاں پر چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اور اس کے بعد آپ اپنے اور کام اس کو کے سمجھیں۔ بعد پھر آپ نے جو آپ نے بالکل ہم جو ہے آج جو ایمان کی اور ہم بات کر رہے تھے عبادات کے حوالے سے بھی، دنیاوی چیزیں جو ہیں، جس طرح ہم دنیاوی کام کہتے ہیں، اچھا یہاں پر بھی آپ کا ایمان بڑا پکا ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا ایمان کیسا ہے۔ جس طرح اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، میں اس جگہ پر بیٹھی ہوں، آپ بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، اپنے کام میں انسان کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ 100% بالکل، وہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، آپ نے تجارت کے حوالے سے سب سے پہلے بات کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کے اوصاف بھی بتائے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو اس زمانے میں عرب کے حالات یہ تھے کہ بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، تجارتی بازار لگا کرتے تھے، بازار عکاظ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ تو جب تاجر سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے، وہ اپنا سامان تجارت بھی ساتھ رکھتے تھے، تو اپنا سامان آگے لگا لیا کرتے تھے، جس کا لے کے جاتے تھے، جو ان کو بھیجا کرتا تھا اس کا پیچھے لگا لیا، اپنا پہلے فروخت ہو جایا کرتا تھا، یا کبھی اس کے نقائص نہیں بتایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے ایک ایک رموز اور اسرار کو، جو کہ آج تک 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی اگر تاجر اس کے اوپر عمل کرے تو یقیناً نہ صارف کو کوئی نقصان پہنچے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے حقوق بتائے، سب کے بارے میں بتایا، کہا کہ دیکھو اپنے کام کو دیانت سے سر انجام دینا یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ کوئی ٹیچر ہے وہ ٹیچنگ کرے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے شعبے سے انصاف کرے، جو جہاں پہ کام کر رہا ہے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے شعبے سے دیانت کرتے ہیں، آپ اپنے شعبے سے انصاف کرتے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ بالکل بالکل جی، اور بات ساری یہی آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم جہاں پر جس جگہ پر کام کر رہے ہیں، پھر تو ہماری عبادات وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں
کہ ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں، جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے لوگوں سے اپنے رویے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی انتہا ضروری ہے۔ نازیہ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ دنیا نہ آپ سے چل رہی ہے نہ مجھ سے چل رہی ہے۔ اگر اس وقت 7 ارب انسان کرۂ ارض پہ موجود ہیں تو وہ 7 ارب انسان کل بھی موجود رہیں گے، پرسوں بھی موجود رہیں گے، بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے رہیں گے، بہت سارے لوگ دنیا سے آتے رہیں گے، دنیا یوں ہی چلتی رہے گی۔ تو میری دنیا جو ہے وہ مختصر سی ہے اور مجھے اسے اللہ کے سانچے میں ڈھال لینا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں خود جو ہوں کیا کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو دیکھتے دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھو جائیں اس دنیا میں، بالکل، اور دنیاوی چیزوں کے لیے آپ وہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کی حفاظت ہر انسان کی کہتے ہیں نا، ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے جو ہے تکلیف دینا ثابت ہو، تو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ کہاں پر ہم کیا کوتاہی کر رہے ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیاں دیکھنی ہے، ہمیں دوسرے پر جو ہے تنقید نہیں کرنی، بلکہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں سنبھالتے ہوئے پھر آپ جو ہے کسی کو آپ اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی تو ایسی بنا دیں کم از کم۔ اچھا، اگر ابھی وقت ختم ہونے والا ہے، چلیں صحیح، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، اچھا جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کہ آپ ہمارے شعبہ تشریف لائیں، اور ہم جو ہے اس سیگمنٹ سے جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں نعت سنا دیں بیٹا۔ جی جی۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ مسکراتی صبح میں موجود ہیں، اور اب جو ہم بات کرنے والے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ اچھا، جیسے ہی ابھی جب مہمان ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے تو مجھے بھی فیل ہونے لگ گیا کہ ہمیں اپنے کانوں کے حوالے سے ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، کہ ہم سننے کے حوالے سے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ واقعی یہ سب سے زیادہ اگنورنس جسے کہتے ہیں نا، کہ پورے آپ اپنے فیچرز میں آپ یا اپنے باڈی میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کس چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو بڑا اگنورڈ ایک فیچر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سننے کی سماعت جو ہے، ہیئرنگ پرابلم۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ جو ہیئرنگ پرابلم ہے یا سننے کی سماعت جن میں کمزور ہے، کم
عام ہے یا بالکل نہیں ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں جو ہے ضرور آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ساتھ ہی میں پہلے گیسٹ کا انٹروڈکشن بھی دے دیتی ہوں. ہمارے ساتھ شاہد اختر راجپوت صاحب ہے, آڈیولوجسٹ ہیں, ماہر امراض سماعت. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت فضل و کرم. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل شو میں تشریف لانے کا, اس لیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ سے بات کرنے کے بعد تو میں سوچ رہی ہوں کہ مائی گاڈ کتنا ہم اگنور کرتے ہیں اس چیز کو, کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. بلکہ یہ مطلب ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ہم ہر چیز میں اپنے پورے چہرے پہ آنکھوں کا, ناک کا, ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, منہ کا, دانتوں کا, لیکن کان کا ہم نے کتنا خیال رکھا ہے, کتنا نہیں. سب سے پہلی تو یہ بات ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو سوال ہے میرا, جو ہم سٹارٹ کریں گے کہ سننے کا ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری ہیئرنگ جو ہے وہ کتنی صحیح ہے اور کس طرح مطلب کتنی ہونی چاہیے. ہم نے تو آج تک یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کبھی بھی. دیکھیے, آپ کے سوال سے دو سوال نکلتے ہیں جی. ایک تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری ہیئرنگ کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے, اور ایک عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری سماعت ہے یا نہیں ہے. لوگ ہمارے رسپانسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, ایک بچہ ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے جی. اگر آپ اس روم میں جاتے ہیں جس روم میں بچہ ہے, تو اگر آپ کلیپنگ کرتے ہیں تو بچہ اپنا فیشل ایکسپریشن دے گا کوئی نہ کوئی, اگر اس کی سماعت ہوگی تو. اوکے, ٹھیک ہے. اگر اس کی سماعت نہیں ہوگی تو وہ فیشل رسپانس نہیں دیں گے. بچے دو خوف لے کے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, ایک گرنے کا اور ایک آواز کا. اگر بچے کو آپ ہاتھ میں اٹھا کے نیچے گرانے کی کوشش کریں گے تو بچہ اپنے آپ کو سمیٹے گا, یہ اللہ کی طرف سے. دوسرا, بچے کے کان میں جب بھی ساؤنڈ جائے گا بچہ کوئی نہ کوئی رسپانس دے گا, اگر بچہ سنتا ہے تو. اچھا, ایک اور یہ سوال بھی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ رسپونڈ کرے, کیا یہ ہیئرنگ پرابلم جو ہے یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, اور اگر پیدائشی ہوتا ہے تو کہ ڈاکٹرز اسے فوراً سے چیک کرتے ہیں بچے کو اس حوالے سے؟ گڈ. دیکھیے, بالکل یہ پیدائشی ہو سکتا ہے, اور اب پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے, اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا, ہم اپنے گھروں پہ جہاں رہتے ہیں ہم خود بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچے کے کان پہ کھڑے ہو کے کوئی چمچ سے پلیٹ کو ہٹ کریں تو یہ ساؤنڈ جنریٹ ہوگا, بچہ کوئی نہ کوئی فیشل ایکسپریشن دے گا. اچھا, کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک کان کا کوئی مسئلہ ہو دوسرے کا نہ ہو, تو یہ کیسے چیک کریں گے؟ گڈ کویسچن. اب ہمارے یہاں خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہیئرنگ اسسمنٹ پہلے ہی دن ہوتی ہے, بلکہ پہلے لمحے ہوتی ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے کان میں اذان دیا کرتے تھے تو ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت. تو اس کے دینی فوائد تو علماء کرام بتائیں گے. بینگ اے آڈیولوجسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ہیئرنگ اسسمنٹ کیا کرتے تھے. اچھا, اس پہ میری اللہ کے نام کے ذریعے, کیونکہ اس میں کچھ ایسی فریکوینسیز ہوتی ہیں کہ آپ ہر چیز چیک کر لیتے ہیں. تو اگر بچے کا رسپانس نہیں آ رہا ہے تو آپ پھر کسی آڈیولوجسٹ سے رابطہ کر لیجئے, اور وہاں پھر پراپر اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, علاج اور ہم جو آلات ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے, لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ بڑی عمر کا انسان جو ہے, یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے ہو گیا کہ جو پیدا ہوئے ہیں, یا جو تھوڑے سے اور بڑے بچے ہو گئے ہیں, یا بڑے لوگ جو ہیں, وہ کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں اپنا؟ دیکھیے, اب 2 چیزیں جی. ابھی ہم نے چھوٹے بچے کی بات کی, اب تھوڑے سے بڑے بچے ہو گئے جو اسکول جا رہے ہیں. اب ایک بچہ اگر اسکول جا رہا ہے اور اسے کم نظر آ رہا ہے تو وہ کسی بچے کی کاپی کرے گا, یا بورڈ کے پاس بیٹھ کے یا یوں کرے گا, یا یوں کرے گا, کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے. ہاں, لیکن ایک بچہ جو کم سن رہا ہوتا ہے اس کے لیے اگر ٹیچر ٹرینڈ نہ ہو تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سا بچہ کلاس میں کم کوشچن کر رہا ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول وہ نہیں ہے, کیونکہ جو بچہ سن نہیں رہا وہ سمجھ بھی نہیں رہا, اور جو سمجھ نہیں رہا وہ کوشچن بھی نہیں کرے گا. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اب ہم کیا کریں. اب اس بچے کے لیے ہم والدین کو بلائیں اور والدین کو کہیں کہ جی آپ اس بچے سے دوسرے کمرے میں لے جائیں اس بچے کو, اور موبائل دیں اور موبائل سے بات کریں.
اگر آپ کا بچہ ایک کان میں موبائل لگا کے آپ کو پراپر آنسر دے رہے ہیں جو آپ نے کوشچن کیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک کان ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا ایک کان خراب ہو تو پھر تو جب بچے کو وہی کوشچن یا الگ کوشچن دوسرے کان میں موبائل لگا کے کریں گے تو بچہ یہاں سے ہٹا کے پھر یہاں انسان جہاں کمفرٹ ہوتا ہے وہاں سے سنتا ہے. ہمارے اسکول میں بڑا اچھی چیز کی جاتی تھی کہ نا بچوں کو نا 15 دن ہم آگے بیٹھتے تھے. ہم بڑے نوٹی بچے ہوتے تھے نا، تو وہاں ہم جا کے نا سب سے پہلے آگے والی سیٹیں لے لیتے تھے. جو پیچھے والے بچے ہوتے تھے نا تھوڑے سے نا ڈم ہوتے تھے یا تھوڑے سے کم وہ پڑھتے تھے. تو ہمارے کچھ ٹیچرز نے ایسا شروع کیا تھا کہ انہوں نے 15 دن ہمیں پیچھے رکھتے تھے، 15 دن آگے. تو اس میں ہماری اسسمنٹ بڑی اچھی ہو جاتی تھی کہ ہم 15 دن میں کتنی کارکردگی پیچھے بیٹھ کر دے رہے ہیں اور آگے بیٹھ کر دے رہے ہیں، اور پیچھے والے بچے آگے بیٹھ کر کس طرح سے. تو بڑا وہ بیلنس ہوتا تھا. That was very nice. ٹیچرز کی ٹریننگ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ٹیچرز کی اس لیول پہ ٹریننگ نہیں ہوتی جس لیول پہ ہونی چاہیے. تو اب وہ جب ہم گھر پہ بچے کی ہماری بات رہ گئی، اگر ایک کان سے بچہ صحیح نہیں سن رہا ہے تو پھر ہم نے جو ہے دوسرے کان سے صحیح سن رہا ہے تو ہم نے پھر کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کر لینا ہے. اس میں کبھی کبھی دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پیدائشی ایک کان کام نہیں کر رہا ہوتا، پرفاؤنڈ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. اچھا جی، بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد واپس آ کر میں آپ سے سوال کروں گی اسپیشلی کہ کیا کوئی میڈیسنز، کیا کوئی بیماری بھی ہیئرنگ کا مسئلہ کر سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور ہمارے ساتھ شاہد صاحب بہت اچھا بتا رہے ہیں، اسپیشلی جن کو سننے کے مسائل ہوتے ہیں. مطلب میں بڑا آسان الفاظ میں کہہ رہی ہوں، جن کے سننے کی سماعت جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ کیا کچھ میڈیسنز یا کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ سننے کی سماعت سے محروم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتی ہے اس کی؟ ہاں جی، دیکھیے سماعت جو کم ہوتی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، جس کا تعلق میڈیسن سے بھی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ہیئرنگ ڈیمیج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اپنے کان خود صاف کرنے کی کوشش، وہ جو کاٹن بڈ سے ہم صاف کرتے ہیں یا بال پن سے صاف کرتے ہیں یا ماچس کی تیلی سے کان صاف کرتے ہیں. تو یہ جو ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کان کا پردہ کان سے کتنی اندر ہے. ہم بے تحاشا لوگ اپنی سماعت کے حوالے سے جو پردہ کام کرتا ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا، اگر کاٹن بڈ سے صرف اوپر ساتھ نہاتے وقت کان میں ادھر تک پانی آ جاتا ہے تو اس کو خالی صاف کرنے کے لیے، کیونکہ فنگر سے یا ٹاول سے نہیں وہ آپ صاف کر سکتے ہیں، تو کاٹن بڈ سے کہ وہ کلین ہو جاتا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں؟ صرف آپ نے بہت شاندار سوال کیا جس کا جواب میرے ذہن میں آیا ہے. دیکھیے، جو ہمارا بنانے والا ہے اللہ میاں، اس نے وضو میں اور غسل میں بھی کان کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے. جی جی، وہ بھی فنگر سے. ایئر کینال کے اندر کچھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہمیں، لیکن ناک کو ہمیں صاف کرنے کا ہے، گلے کو صاف کرنے کے لیے ہے، لیکن کان کا صرف مسح کر لیں فنگر سے، کیونکہ فنگر ہماری ایئر کینال کے اندر نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ریسٹرکٹڈ ایریا بنایا ہے، اتنا ہی رکھا ہے. اب جب ہم آگے ڈالنے کی یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کے سماعت کے مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر میں یہ کہوں کہ more than 30% لوگ اپنی سماعت خود خراب کر رہے ہوتے ہیں تو بے جانا ہوگا. اچھا، کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئل ڈالنا چاہیے کان میں، سرسوں کا تیل ایک آدھ ڈراپ ڈال دیں، تو کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ ہاں، دیکھیں ایک آدھ ڈراپ آپ زیتون کا تیل، اگر آپ کے کان میں کوئی ایچنگ ہو رہی ہے، کوئی خارش ہو رہی ہے، یہ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں، تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اصل میں اللہ پاک نے ہمارے کان کو اس طرح بنایا کہ کان کا میکینزم سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے کان میں ایک ویکس جنریٹ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جی جی. اچھا، وہ ویکس جو جنریٹ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو کان لوبریکینٹ ہے اندر سے، جی جی جی، دوسرا یہ کہ کان کے اندر کوئی بھی چیز جائے تو وہ اس میں جا نہ سکے. اچھا، پھر اللہ نے اس کا سسٹم یہ رکھا ہے کیونکہ وہ اندر سے کنٹینیوسلی جنریٹ ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں تو بالکل روٹیٹ ہوتا ہے، وہ کان سے باہر آتا ہے. کبھی آپ ایسے انگلی لگاتے ہیں تو آپ کو باریک سا محسوس ہوتا ہے، کچھ ذرات فیل ہوتے ہیں. تو اللہ کا ایک خاص سسٹم ہے کہ وہ روٹیٹ ہو کے باہر آ رہا ہوتا ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے خود ہی آ جاتا ہے، خود ہی باہر آتا ہے. جی. اچھا، اب جب ہم کاٹن بڈ یا کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تو ہم اس کو پریس کر دیتے ہیں. اچھا، جب وہ پریس ہو جاتا ہے تو پیچھے سے آ کے اس پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو نیچرل موومنٹ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جی. اوکے. اچھا، پھر اس کی وجہ سے ہمارے کان میں جب پانی جاتا ہے، کوئی اور چیز جاتی ہے تو اس میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب نہ کریں. ہم جہاں جہاں نیچرل
اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا, ہم پہ اس پہ بات نہیں ہوئی, ہم نے اس پہ سنا نہیں ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ سے بات کر کے, اتنی انفارمیشن مل رہی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم خود یہ نہ کریں, اگر کبھی آپ کو کان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اچھا, بعض لوگ کے ویکس بھی جنریٹ ہو جاتا ہے ایک نیچرلی جو جمع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ ڈاکٹر پہ جائیں. دیکھیں یہ ویکس عام طور پہ انہی لوگوں کو جمع ہوتا ہے جو کاٹن بڈ سے خود صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہو پاتا. اچھا, دوسرا ہے کہ کچھ لوگوں کو ویکس زیادہ جنریٹ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, وہ جائیں ڈاکٹر کے پاس سے اپنا ویکس ریموو کروا لیں 3 4 6 مہینے میں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, باقی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے ہم لوگ اسپیشلی جو بات کر رہے تھے, سوری میں, اچھا ہیئرنگ پرابلم یوزلی جو جس طرح ہم بڑی عمر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کو ہوتا ہے, تو جو بڑی عمر کے لوگوں کو جو ہیئرنگ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ایج کی وجہ سے, ایج فیکٹر ہوتا ہے کیا, کان کا پردے میں کوئی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں ہو جاتا ہے اتنا پرابلم؟ دیکھیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی بھی اونچا سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہر چیز اونچی اونچی سنتے ہیں, آواز بھی ان کو اونچی سننی ہوتی ہے. دیکھیں کم سننے کی یہ نشانیاں ہیں. جب آپ کم سن رہے ہوں گے تو آپ لوگوں سے کوشچن کہ جی کیا کہا آپ نے, جی پلیز ریپیٹ کیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہیئرنگ ڈیمیج ہے, ہم کسی نہ کسی لیول پہ کم سن رہے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں جو سماعت کے مسائل جنم لے رہے ہیں اس میں 3 4 چیزیں زیادہ ہیں. جیسے ایک تو میں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ سے کان صاف کرنے کی کوشش کرنا, اس کے علاوہ انٹرینڈ ڈاکٹرز جو ویکس ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایک تعداد ایسی ہے جس کے ہیئرنگ ڈیمیج ہو سکتی ہے. اچھا, سیلف میڈیکیشن اور شور. ہمارے ہاں کچھ پروفیشنلز بھی ایسے ہیں جن میں سماعت کے نقصانات ہوتے ہیں, جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ اس میں جائیں, لوگ ایئر پلگ استعمال نہیں کرتے, اچھا شور میں کام کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اگر آپ کسی شور والی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایئر پلگ آپ کو یوز کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا, جو بھی پریکاشنز ہیں, جو اس کے ایس او پیز ہیں, وہ سب آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کی سماعت ڈیمیج نہیں ہوگی. اچھا, جس طرح جو لڑکے بائک چلا رہے ہوتے ہیں, اب تو خیر لڑکیاں بھی بائک چلا رہی ہیں, تو کیا جس طرح وہ جو ٹریفک کا شور ہے, ہارن کی آواز ہے, اس کے لیے بھی کیا وہ کان میں کچھ لگا کر جائیں؟ دیکھیں اس کے لیے نہیں, آپ نے ہیلمٹ لگایا ہوتا ہے, اور اگر آپ کار میں تو آپ کی کار کی شیشے بند ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے ایجوکیٹ کرنے کی کہ پریشر ہارنز نہیں, ہوٹرز پہ تو ویسے سزا ہے. ہاں, ہوٹرز اصل میں سزا کی ہم بات نہیں کر سکتے یہاں قوانین کے حوالے سے نا. تو اصل ایک بچہ ہے جو بائک پہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جی, اب آپ سگنل پہ کھڑے ہو گئے, پیچھے سے ایک ہوٹر بج رہا ہے, وہ بچہ اگر ٹریفک فرض کریں 3 منٹ جام ہے تو کم از کم 30 سیکنڈ انہیں ہوٹر بجانا ہے جی, اور یہ سمجھنا ہے کہ ہوٹر سے رستہ کھل جائے گا. یا ایمبولینس میں غیر ضروری ہارن بجانا, ایمبولینس خالی ہے لیکن ہمارے ایک تھوڑا سا بنا ہوا ہے لوگوں کا مزاج, وقت صحیح ہوتا ہے, خالی اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو جانا بھی ہوتا ہے نا جس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے, تو وہ پھر یہ ایک دفعہ میں نے ایمبولینس والوں سے پوچھا بھی تھا, میں نے کہا خالی ایمبولینس, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب جا بھی رہے ہوتے ہیں نا جس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے سائرن لگا کر پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ہم جلدی پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, اس پہ تربیت کی ضرورت ہے جی کہ ہم ان کے لیے راستہ دیں جو بھی کچھ ہو. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اب دیکھیں ایمبولینس کا تو ہارن ہے ہی ہے, بالکل ہے, پوری دنیا میں ایمبولینس ہوتی ہیں لیکن وہ تربیت یافتہ, عوام بھی تربیت یافتہ اور لوگ بھی تربیت یافتہ ہیں, تو اس تربیت کی ایک ضرورت ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے کانوں میں ایئر پلگز نہیں لگا سکتا, لگانا پسند نہیں کرتے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے, ASF کا اسٹاف ہے جو جہاز کے قریب ہوتے ہیں, ان میں جو لوگ ایئر پلگ استعمال کرتے ہیں ان کی سماعت بحال رہتی ہے, ادروائز ریٹائرمنٹ کے بعد ان سب کی سماعت ڈیمیج ہوتی ہے. ہمارے یہاں ٹریفک پولیس, یہ سگنلز پہ جو کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ہاکر جو ٹھیلا چلا رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, یا ٹھیلا لگا کے سبزی بیچ رہے ہیں, فروٹ بیچ رہے ہیں, ایک وقت میں ان سب کی ہیئرنگ میں ڈیمیج ہونا ہے. ہیئرنگ کتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے, لائک بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جی. اچھا, کہ ہم کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہماری ایج کیا ہے, اور ہماری باڈی میں جو ہے ڈیفرنٹ آرگن ہیں. جو آرگن ویک ہوتا ہے, اگر فرض کریں کسی کو بلڈ پریشر ہوا تو اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اسے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے, اسے کڈنی فیلئر میں بھی جا سکتے ہیں وہ. تو جو آرگن ویک ہوتا ہے اس پہ اٹیک ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی سماعت کا معاملات کمزور ہے تو اچھا, ایک سوال آیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ایک بچہ ہے وہ 4 سال کا ہے اور اس کا ہیئرنگ پرابلم ہے, اسکول بھی جاتا ہے, اب اس کو کیا اسپیچ تھراپی اس کو لینا ضروری ہے یا وہ اسکول سے ہی سیکھ لے گا جو سیکھ لے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر اس کی ہیئرنگ ڈیمیج ہے تو ہم جب تک اس کی ہیئرنگ ریسٹور نہیں کریں گے تو وہ نہیں سیکھ سکتا. دیکھیں, ہم اور آپ
اردو فریکوینٹلی اس لیے بولتے ہیں, انگلش اس لیے بول لیتے ہیں, پنجابی سندھی کہ ہم نے سن رکھی ہے, لیکن ہم سے اگر کوئی کہ جرمن میں بات کیجیے تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے سنا نہیں ہے. تو جو بچہ کم سن رہا ہوگا اس کی لینگویج باقاعدہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی. What about hearing aid اگر وہ یوز کر رہا ہے؟ ہاں, اگر اس کو پراپر ہیرنگ ایڈ لگا دیا جائے, بدقسمتی کی بات یہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو بھی اندازہ نہیں ہے اور ہمارے یہاں آڈیولوجی کے شعبے میں بہت زیادہ کام بھی نہیں ہوا, تو اگر اس کو پراپر ضرورت کے مطابق ہیرنگ ایڈ لگا دیا جائے اور اس کے بعد اس کو اسسٹ کیا جائے, اگر اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے تو اسپیچ تھراپی کروائی جائے, ورنہ بچہ خود بھی کور کر لیتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, نہیں صحیح سے آپ کنٹینیو, لیکن زیادہ تر بچوں کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل بچے کیونکہ ہر وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت زیادہ کان میں ہیڈ فون لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, یا یہ جو کیا اسے کہتے ہیں, جو یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے ہیڈ فونس لگائے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پورا دن وہ گیمز کھیل رہے ہیں تاکہ آواز جو ڈھس ڈھس شور کی آواز جو باہر نہ جائے. ایون ٹی وی کے ساتھ بھی لگا کر کان میں سن رہے ہیں, ہر وقت کان میں ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے بتائیں کہ ان کے ہیئرنگ کا پرابلم کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم کوئی بھی چیز لاؤڈ سن رہے ہیں تو وہ ہماری ہیئرنگ ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوگی. اچھا, وٹ اباؤٹ اگر ہم ہیڈ فونس پہ زیادہ لاؤڈ نہیں سن رہے تو؟ اچھا, اب زیادہ لاؤڈ نہیں سن رہے لیکن کنٹینیو چل رہا ہے. ہاں, کنٹینیو, ٹھیک ہے نا, تو کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے کسی نہ کسی لیول پہ ایک وقت کے ساتھ ویکنس ضرور آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے ہیڈ فون یہ اسٹرلائز نہیں ہے باقاعدہ, تو کان میں انفیکشن ہونے کے بعد بھی ہیئرنگ ڈیمیج ہو سکتی ہے. ہمیں اس کی اسٹرلائزیشن کا خاص خیال رکھنا کہ ایک بھائی نے بھی وہی لگایا, دوسرے بھائی نے بھی اٹھ کے وہی لگا لیا, یہ ایک سسٹر نے وہی لگا لیا, سب کے علیحدہ ہیڈ فونس ہونے چاہیے. اچھا, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے کہ مینٹل ڈسیبلٹی کیا ہو سکتی ہے اس بچے میں جو کم سن رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال دیا. کوئی بھی بچہ ملٹیپل ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے یا بعد میں ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک بچہ جو کم سن رہا ہے وہ بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ مینٹلی ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ آٹسٹک بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بچہ ملٹیپل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت سارے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو ملٹیپل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. اچھا جی. اچھا, جو لوگ بہت زیادہ اونچا ٹی وی سنتے ہیں, گھر میں بھی اکثر میں دیکھا ہے گانے بھی سن رہے ہیں تو بہت اونچا سن رہے ہیں. اچھا, ان کی عادت ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں سنائی بالکل صحیح دے, پر وہ انجوائے کرتے ہیں اونچا ٹی وی بھی. اچھا, باقی لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہو پر ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ خود جو ہے اونچا ٹی وی, لاؤڈ ٹی وی, یہ سائن ہے ہارڈ آف ہیئرنگ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سماعت ٹیسٹ کروائی جائے. ایک نارمل انسان جو بالکل نارمل ہے, مطلب یہ گھر والے سارے جا کے ٹیسٹ کروائیں, جو بھی اونچا ٹی وی سن رہا ہے نا, نہیں. اس کے علاوہ آپ کو پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ہر اسکول گوئنگ بچے کی ہر سال سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ہم پہ لازم ہے ہم باہر کے کھانے مہینے میں ایک دفعہ نہ کھائیں, لیکن اپنے بچوں کے, اپنے والدین کی کسی بھی اچھی جگہ سے سماعت کے ٹیسٹ ضرور کروائیں. اچھا, یہ کتنی عمر سے بچوں کو چیک اپ ان کا ہونا چاہیے؟ کہ یہ ویسے تو ہم نے یہ بتا دیا کہ پیدائش کے وقت ہی جو ہے چیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کون سی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں چیک ضرور کروانا چاہیے بچے, پیرنٹس کو اگر ڈاؤٹ ہو تو؟ دیکھیں, اگر پیرنٹس کو جس وقت ڈاؤٹ ہو اسی وقت کروا لینا چاہیے, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب بچہ اسکول جانے لگے تو فرسٹ ٹائم اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے جو اسکول ہیلتھ کے ادارے ہیں, میں انتہائی ذمہ داری سے ایک پاکستانی آڈیولوجسٹ کے حیثیت سے ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اسکول ہیلتھ میں بچوں کی باقاعدہ ہر سال سماعت کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اچھا, تھوڑا ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں کہ جس طرح ہم لوگ نارمل اینکرز ہیں, ہر وقت ہم لوگ یہ کان میں ہیڈ فونس لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں. خیر, میں تو اپنا ہی یوز کرتی ہوں. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہیڈ فونس آپ کو نہیں یوز کرنے چاہیے, منع کرتے ہیں اس حوالے سے بھی. تو یہ بتائیے گا کہ کب کس ٹائم پہ ہمیں چیک کرانا چاہیے, اور یہ چیک کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں, ایک بڑے عمر کے لوگوں کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں ہمارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں. ہم کان پہ ہیڈ فون لگا کے ایک خاص قسم کا ساؤنڈ دیتے ہیں, ایک خاص قسم کے لیول پہ, جو عام طور پہ لوگ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے مائلڈ ہیئرنگ لاس ہے, ماڈریٹ ہیئرنگ لاس ہے, سیویئر ہیئرنگ لاس ہے یا پرفاؤنڈ. رہی بات اینکر کی, تو اینکرز ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اینکرز پہ ضرور بات کریں گے, لیکن ابھی جائیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں.
جی ویلکم بیک ایک بار پھر ناظرین. آپ آج ہم بات کر رہے ہیں سننے کی سماعت کے حوالے سے کہ جو انسان جو ہے وہ کم سن رہا ہوتا ہے یا زیادہ سن رہا ہوتا ہے یا کس طرح سے اس کے جو ہے اپنا وہ اسسٹ کر سکتا ہے کہ اس کی جو ہے سننے کی سماعت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا ایک جو سوال جو ابھی اینکرز کے حوالے سے تھا کہ ہمیں کیسے ہمیں کتنا ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے, کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمارے ایک تو آئی ایف بھی لگی بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ذاتی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سال میں ایک بار آپ لوگوں کو بھی اپنی سماعت کے ٹیسٹ کروانا چاہیے, کہ خدا نہ خواستہ اگر مائلڈ سا بھی کوئی چیز شو ہو رہی ہو تو اس کے احتیاط کر لی جائے. یا اس کی ایشو کیا ہو سکتا ہے کہ صرف ہیئرنگ پرابلم ہی ہوگا یا کچھ اور بھی بیماری ہے؟ دیکھیں اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ایئر پلگ یا ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں تو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ ایج ریلیٹڈ ہیئرنگ لاس تو ہو سکتا ہے, اور لاؤڈ سننے کی وجہ سے بھی ایک ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو اولڈ سٹیزن ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کے لیے جو ہے آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم تاج ویلفیئر نمبر بھی چل رہا ہے اسکرین پر دیکھ لیجیے گا. تاج ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے میں اس کے چیئرمین ہوں جی. 2011 میں جب انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے تو سماعت پہ بالکل یہاں کام نہیں تھا, تو ہم نے ایک ٹرسٹ بنائی جس پہ ہماری فیملی ممبر ہی ڈونیشن دیتے ہیں, ہم کہیں باہر سے نہیں لیتے. اور جتنے سینئر سٹیزن ہمارے پاس آتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فری ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کر دیں. اور اگر فری نہیں کر سکتے تو جتنا منیمم ہم میکسیمم کو رعایت کر سکتے ہیں وہ رعایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا معاشرہ جو ہے سننے کی. اور اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ آپ لوگ کو نہیں, ابھی تک ہم نہیں لیتے لوگوں سے, اس لیے کہ اس پیسے کا استعمال کرنا تھوڑا سا شرعی معاملات ہیں, تو ہم باہر سے لوگوں کے نہیں لیتے ہیں. اچھا نہیں لیتے آپ لوگ خود ہی, جو ہم آپس میں خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی سے ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں. ہاں میری ایک ویژن ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم ایک ایسی وین بنائیں گے جس میں 0 سے لے کے 100 سال تک کے انسان کی سماعت کے ٹیسٹ ہو سکے, اور مینجمنٹ وہ کورنگی میں کھڑی ہو جائے, لاڈی میں کھڑی جائے, ڈیفینس چلی جائے. تو یہ نمبر جو ہے یہ اگر کوئی اس وقت جس کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو کال کر سکتا ہے؟ وہ بالکل ہم سے کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں جی, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کریں جس تک ہم سے سکے, جہاں پر بھی جس کو ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے کہ یہ جو آلہ ہوتا ہے یہ کس وقت استعمال کرنا پڑتا ہے؟ کیا بالکل جب جو ہے سماعت سننے کی سماعت چلی جائے, یا تھوڑا بہت بھی انسان سن رہا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے آئیڈیلی تو یہ ہے کہ آپ کو اگر معمولی سا بھی ہیئرنگ لاس اور ہو تو آپ کو ڈیوائس لگانی چاہیے تاکہ آپ نارمل رہیں, اس لیے کہ نہ لگانے کے نقصانات بہت سارے ہیں. اچھا نہ لگانے کے بھی نقصانات بتا دیجیے گا. اگر ہیئرنگ لاس آپ کو تھوڑا سا ہو رہا ہے, فرض کریں آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے ڈیوائس نہیں لگائی اور کسی نے آپ سے بات کی اور آپ کہیں جی کیا کہا آپ نے, تو آکورڈ سا لگتا ہے جی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اینکر ہیں, اب ہمارے یہاں لوگ ڈیوائس لگانے کو ڈسیبلٹی سمجھتے ہیں, اس لیے ڈیوائس سے بھاگتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نہ لگانے کے نقصانات پہ. ایک فیملی ہے, اس فیملی میں اگر ہماری دادی کم سنتے ہیں اور وہ ڈیوائس نہیں لگا رہی, تو جب ہم ان سے بات کریں گے تو ہمیں لاؤڈ بولنا پڑے گا. جب لاؤڈ بولنا پڑے گا تو اگر کبھی دادی سے راز کی بات کرنی ہوگی تو جس سے ہم راز چھپا رہے ہیں اس نے سن لینا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ دادی کو یہ لگے گا ہر کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا پھر ہم جس طرح کے ہماری جنریشن ہے وہ دادی کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گی, یار دادی سے بہت زور سے بولنا پڑتا ہے. تو دادی ہم پہ شک کر رہی ہیں یا بڑی ہے تو شک کر رہی ہیں, تو لوگ جو ہے وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ دادی خود کہے کہ مجھے لگا کر دو. لیکن دادی تیار نہیں ہوتی. دادی کہتی ہے بیٹا میں صحیح سن رہی ہوں. مطلب ہم نے ابھی تک اتنا جو ہمارا تقریباً 10 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے, چند ہی لوگ ہیں جو اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ہاں جی بیٹا مجھے ڈیوائس لگوا دی جائے, میری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. ورنہ لوگ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں جب بہت زیادہ نہ ہو. اور ہم نے تو الحمدللہ جب لوگوں کو ڈیوائسیں لگانا شروع کیا, ابھی تک ہم تقریباً 6000 سے زیادہ فری ڈیوائسیں لگا چکے ہیں. تو ان میں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسی خواتین بھی جو عمرہ کرنے جا رہی تھیں اور ان کو فری ڈیوائس لگائی گئی, تو انہوں نے وہاں سے بہت ضروری ہے, تو انہوں نے وہاں سے کہ بیٹا مجھے اذان کی آواز آئی, تو وہ جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جی. تو اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے, اگر آپ اپنے کان اللہ سے کان کی زکوٰۃ اگر نکالنا چاہتے ہیں تو کہیں سے بھی کسی سے بھی آپ کے قریب کوئی ایسا شخص ہے جو کم سن رہا ہے اس کو ڈیوائس پرووائڈ کروا دیں, ڈیوائس لگوا دیں. لیکن یہ احتیاط کریں کہ ڈیوائس
जहाँ से मिले, वो कोई पढ़ा लिखा ऑडियोलॉजिस्ट हो। आप बाजार से डिवाइस लेके ना लगाएं, वरना उससे शोर आएगा और मजीद हेयरिंग डैमेज होगी। तो आप जो नेकी कर रहे हैं वो शायद उस पेशेंट के लिए नेकी ना हो। तो आपने प्रॉपर नेकी करी है। प्रॉपर नेकी। वैसे ये है कि जो हम अभी बात कर रहे थे, स्पेशली हम बुजुर्गों के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये आपने कहा कि अगर किसी की कम भी अगर उसका है कि थोड़ा वो कम सुन रहा है, बिल्कुल उसके भी जो है डैमेजिंग नहीं है, सुन रहा है, तो क्या वो भी, उसको भी आला लगाना चाहिए? देखिए, अगर लगा लेंगे तो उसके दो फायदे हैं। अगर बुजुर्ग कम सुन रहे हैं, हेयरिंग एड लगा लेते हैं, तो टीवी लाउड नहीं सुनेंगे। अब अगर हमारे यहाँ क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है और अफराद, बच्चे भी दादा की गोद में बैठे होते हैं, दादी की गोद में बैठे होते हैं। नुकसान तो नहीं होता लगाने में? आप यकीन करें, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। बस इसके फवायद ही फवायद हैं। इसके ज्यादा फवायद। अल्लाह ने जितनी भी चीजें हमें, देखिए अगर हम लकड़ी के सहारे चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं सहारे से, वरना बैठे हुए हम अगर चश्मे के जरिए देख रहे हैं तो हमारी देखने में सहूलत मिल रही है हमें। इसी तरह आले से हमें सहूलत मिल रही है, आला नुकसानदेह नहीं है किसी भी तरह। ओके। अच्छा, बच्चों के क्या ये डिसेबिलिटी में कोई टाइप्स भी हैं? देखिए, बच्चों की बहुत सारी डिसेबिलिटी हो सकती हैं। स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, ठीक है, हार्ड ऑफ हेयरिंग होते हैं, विजुअल इम्पायर्ड होते हैं जो देख नहीं सकते। इसके अलावा स्पीच, जिन बच्चों की स्पीच डेवलप नहीं हो पाती, ऑटिस्टिक बच्चों पे बड़ा काम हो रहा है। तो बच्चों की तो बहुत सारी डिसेबिलिटी हैं, बस बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पर काम नहीं हुआ। बल्कि हम सोच रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शगुफ्ता शहजादी हैं इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज, तो मैं उनसे बात करूं और हम एक ऐसा डेस्क बनाएं कि अगर आपके बच्चे को कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप वहाँ चले जाएं, तो वहाँ से वो डायग्नोज कर देंगे ये प्रॉब्लम है, अब फला जगह आप चले जाएं। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि उनको जो है बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम है या उसको जो है हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो ये एक बड़ा वो जो है ना, अक्सर ये बहुत अरसे बाद फिर जो है पता चलता है कि जी क्या कौन सा वाला। तो क्या दोनों के टेस्ट जो है साथ करवाने चाहिए फिर? असल में होता ये है कि जब वालिदैन हमारे पास आते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, तो वो फिर एडवाइस करते हैं आप फला टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन जिस डेस्क की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कराची यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेस्क बन जाता है तो उसका नंबर भी हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो लोग जिसके बच्चे को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी वो वहाँ कॉल करेंगे, वहाँ उनको बुला लिया जाएगा, बता दिया जाएगा जी फला शोबे के बंदे को आप दिखा दीजिए। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं चलता कि वालिदैन को नहीं पता चल रहा था, कभी इस डॉक्टर पे भाग रहे हैं, कभी उस डॉक्टर पे भाग रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली कहाँ पर। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि ये जो सुनने की अगर जो है सलाहियत जो है नहीं होती है किसी बच्चे में या बड़े में भी, तो वो क्या क्या और डैमेजिंग कर सकता है? मेंटल हेल्थ तो डैमेज करता है, इसके अलावा और भी क्या ऑर्गन्स डैमेज होते हैं इसके बारे में? देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको जन्म देती है, ज्यादा हो जाती है। वो इसलिए कि आइसोलेशन में चले जाएंगे, ग्रुप कन्वर्सेशन नहीं कर सकेंगे, सब बैठे होंगे बात करेंगे। उन्हें इवेंट्स में जाना होगा, नहीं मैं नहीं जा सकता जी, मैं नहीं जाना चाहती। खातून होंगे तो कहेंगे मैं नहीं जाना चाहती, मर्द होंगे तो मैं नहीं जाना चाहते। तो वो उनके सीखने का अमल मुतासिर होगा, वो सीख नहीं सकते उस तरह जिस तरह नॉर्मल वो सीख रहे होंगे। बल्कि एक बात मेरे और जहन में है कि आपके तवज्जो से अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हेयरिंग एड यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह ने सबको दुनिया से जाना होता है और वो फर्द दुनिया से चला जाता है, तो उनके जो लवाहिकीन हैं उनको चाहिए कि वो हेयरिंग एड किसी इदारे को डोनेट कर दें ताकि किसी दूसरे के काम आ जाए। अच्छा, ये सुनने की जो सलाहियत होती है, इसमें क्या कोई टाइप्स भी हैं? जी, इसमें सुनने की सलाहियत में 3 टाइप्स होती हैं। एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एक सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, एक मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हम उसे कहते हैं जिसका इलाज मुमकिन होता है जी, चाहे ऑपरेशन से या मेडिसिन से, इसमें हेयरिंग एड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन सेंसोरियल हेयरिंग लॉस और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस ऐसा होता है कि जिसमें हेयरिंग एड की जरूरत पड़ सकती है, और सेंसोरियल हेयरिंग लॉस में तो मस्ट हेयरिंग एड लगाया जाता है। अच्छा, लगाया ही जाता है। ओके। अच्छा, ये अक्सर होता है कि कान का पर्दा फट जाना, ये क्या होता है? कान का पर्दा कभी कभी हमारी गलती की वजह से फटता है, कभी कंसल्टेंट की गलती की वजह से फटता है, और कभी कभी कान के पीछे प्रेशर डेवलप हो जाता है यूस्टेशन ट्यूब के जरिए, उसकी वजह से भी डैमेज होता है। तो अगर हम फौरन डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं तो उसकी नेचुरल हीलिंग हो जाती है, अदरवाइज उसकी सर्जरी करनी पड़ती है जी। ओके। अच्छा, तो ये जो अक्सर ये कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इसमें भी कान का पर्दा जो है वो डैमेज हो सकता है? आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया। ना सिर्फ एक्सीडेंट बल्कि बम ब्लास्ट होते हैं, वो पर्दा इंतहाई नाजुक होता है और एक खास प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकता है। उस पर्दे पे उससे ज्यादा लाउड साउंड जाएगा तो वो पर्दा डैमेज हो जाएगा जी। तो लाउड साउंड चाहे वो फायरिंग का भी हो सकता है, वो बम ब्लास्ट का भी हो सकता है, वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, वो चमाट लगने से भी हो सकता है, वो किसी भी तरह डैमेज हो सकता है। ओके। तो अच्छा, कोई पर्दा कहते हैं, कोई पर्दा क्या नया लग सकता है या नहीं है, वही बिल्कुल हेयरिंग लॉस हो जाती है? नहीं,
اس کی سرجری ہو جاتی ہے اور اس سرجری میں سکسیس چانسز کتنے ہوتے ہیں اس کا جواب دینا میرے لیے اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ENT سرجن نہیں ہوں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اچھا جی بتائیے گا کہ جو بچے جو ہیں جن کو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے ان کی اسپیچ تھیراپی کیسے ہوتی ہے؟ کیا ان کو کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کتنا عرصہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی اسپیچ کتنی ڈیولپ ہے. اگر ایک بچہ ہے اس کی بالکل بھی اسپیچ نہیں ہے اور اس کو ہم کوکلیئر امپلانٹ، ایک تو ہیئرنگ ایڈ ہوتا ہے، ہوتا ہے کوکلیئر امپلانٹ جو 18 سے 25 لاکھ کی ڈیوائس لگائی جاتی ہے جی. تو اب اگر اس کی بالکل ہیئرنگ نہیں ہے اور وہ بچہ بالکل نہیں بولتا تو اس کو بالکل تقریباً 3 سے 4 سال اس کی اسپیچ تھراپی ہوگی ایز پر ریکوائرڈ. اوکے، اچھا. تو یہ ہے کہ اس کو پھر 3 سے وہ ہماری اور آپ کی طرح نارمل بولنے کے قابل ہو جائے گا اگر اس کو ہم نے خاص ایج میں ڈیوائس لگا دی. دیکھیں لینگویج سیکھنے کی جو ایج ہوتی ہے وہ 0 to 6، اگر 6 سال تک کی بچی کو ڈیوائس لگا دی جائے اور اس کی ہیئرنگ نارمل کے قریب کر لی جائے تو انشاءاللہ وہ ہماری اور آپ کی طرح بولنے کے قابل ہو جائے گا. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ڈیوائسز نہ صرف بولنے کے لیے لگاتے ہیں بلکہ جان بچانے کے لیے لگاتے ہیں. اچھا، بالکل. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ڈیوائس سے جان بچانے کا تعلق. جی. دیکھیں ہم اور آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم ہارن دیتے ہیں، اگر کہ روڈ سے نہیں ہٹ رہا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں جب گاڑی قریب آئے گی تو یہ ہٹ جائیں گے، شرارت کر رہے ہیں. ہمارے کسی خانے میں ذہن کے یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں سن رہے ہیں، تو کیونکہ وہ سن ہی رہے ہیں ہمارے ہارن کو تو وہ ہٹ ہوتے ہیں. جی. لیکن اگر ہم ان کو ڈیوائس لگا دیں ہارڈ آف ہیئرنگ کو، اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہت شکریہ شعبہ تشریف لانے کا. چاہتے تھے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہ ہمیں اپنی سماعت کی حفاظت کرنی چاہیے اور نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی سماعت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو کم سن رہا ہے تو اس کو گائیڈ ضرور کیا جائے کہ بھی اپنی سماعت کا ٹیسٹ کروا لیں. اور اگر ہمارے گھروں میں کوئی آلۂ سماعت ایسے رکھے ہوئے جو یوز نہ ہو رہے ہوں تو اپنے کسی بھی قریبی ادارے کو وہ ڈونیٹ کر دیں تاکہ کسی کے کام آئے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ نے اپنا ویکینڈ بہت اچھا گزارنا ہے. سب کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی ناظر ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.